السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں، خوش ہیں اور ایک دم مزے میں ہیں۔ ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ تو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ایک پوڈ کاسٹ چینل جس میں آپ لوگوں کو سننے کو ملیں گی مزے مزے کے قصے، کہانیاں ہماری زبانی۔ تو آئیں اب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے قصے کیا ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اپنا انٹروڈکشن کرائیے آپ۔ جی میں ان کا شوہر ہوں اور کچھ قصے کہانیاں ایسی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا اس کو ریکارڈ ہی کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے انہونے سے ہوتے ہیں، تو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہمارے جو واقعات ہمارے ساتھ ہوئے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور شیئر کرتے ہیں۔ بتائیے تو آپ کوئی قصہ اپنی لائف کا جو آپ کو یادگار رہا ہو، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے قصے کہانیاں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تو آپ لوگ ہمیں ضرور جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ سنتے ہیں ایک مزیدار سا قصہ جو ہم لوگوں کے ساتھ ریئل لائف کا ہمارا ریئل اسٹوری ہے۔ تو اب جانتے ہیں ہم۔ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ گاڈ گفٹیڈ اسپیشل پاورس اللہ نے مجھ کو دی ہے، تو کچھ لوگ میرے پاس کبھی کبھار آ جاتے ہیں، مطلب ایسی خاندان کے اندر یا دوستوں کے اندر کچھ بات اگر ان کو پوچھنی ہو تو ایک خاتون میرے پاس آئی تھیں، وہ پریگننٹ تھیں اور انہوں نے ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر جائیں گی، یعنی کہ وہ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ان کو بس ایسا فیلنگ آ رہی تھی کہ بھائی وہ اس دفعہ جو ہے وہ نہیں بچیں گی اور وہ کافی زیادہ ڈپریس تھیں۔ تو ان کو یہی کہا گیا، میں نے یہی بولا کہ بھائی اللہ پہ توکل رکھیں، زندگی موت اللہ کے اختیار میں، باقی جو ہونا وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن یہ کہ آپ پھر بھی وہ انسسٹ کرتی رہیں کہ نہیں کچھ تو بتا دیں۔ تو ان کو یہی کہا کہ بھئی آپ بے فکر ہو کے جائیں اور اللہ پہ توکل رکھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور درود شریف کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا۔ وہ انہوں نے اتنی بات تو سنی لیکن پھر بھی وہ یہ مطلب مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ایک ماحول ایسا ہوتا ہے انسان کے ہر اندر ڈر عورت ہوتا یا ہے۔ ہر اس کو ڈر لگتا ہے کہ بھئی اب آگے اس کا کیا ہوگا۔ میں خود بھی جو ہوں 4 بچوں کی اماں ہوں ماشاء اللہ سے، تو تو یہی ان فیلنگ کو آتی ہے۔ یہ میں نے اتنا کہا کہ چلیں اب آپ جب جائیں گی تو 2 جنات آپ کے ساتھ چلے جائیں گے جو کہ آپ کی کیئر کر لیں گے، تھوڑا سا دیکھ لیں گے آپ۔ تو وہ بات اس وقت ہو گئی، وہ اس وقت بھی سیٹسفائی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی بس کہہ رہے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ پھر بات آئی گئی ہوگی، ان کی بیبی کی برتھ ہو گئی اور وہ آپریشن تھیٹر سے بھی باہر آ گئیں۔ جب وہ گھر پہ آ گئیں تو ان کی پھر مجھے کال آئی کہ ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ آپ نے کہا تھا کہ 2 جنات میرے ساتھ ہوں گے، تو وہ تو نہیں تھے اس وقت، ایسا وہاں پہ تو آپریشن تھیٹر تھا۔ تو میں نے کہا چلو نہیں ہوں گے، اب کیا کر سکتے ہیں، نہیں ہے، لیکن بخیر و عافیت آپ گھر تو آ گئی اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے خود ہی نے کہا کہ لیکن نہیں، 1 منٹ رکیں، میں نے تھوڑی سی وہاں پہ ایک انیوژل سی چیز فیل کی۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگیں کہ وہاں پہ آپریشن تھیٹر کے اندر تقریباً 5-6 لوگ تھے جو کہ ماسک پہنے ہوئے تھے، اور آپریشن تھیٹر میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وداؤٹ ماسک جب آپریشن چل رہا ہو تو وداؤٹ ماسک کسی کو بھی نہیں الاؤ کرتے، لیکن وہاں پہ 2 لڑکے ایسے تھے، ایک بتاتی ہیں کہ تھوڑا عمر رسیدہ تھے اور ایک تھوڑا 16-17 سال کا لڑکا تھا جس کا وہاں پہ کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ بھی وہ ایک آدمی اور ایک لڑکا جو تھے وہ وداؤٹ ماسک تھے اور ان کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ میرے سر پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو تھے وہ بس مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور میرا ذہن انہوں نے مسلسل جو ہے وہ بھٹکا کے رکھا کہ کہیں میری طبیعت خراب تو نہیں ہو رہی ہے، آپ طبیعت ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ بول دیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپریشن تھیٹر کے اندر ایک انہونی سی بات یہ ہے کہ انیوژل سا آپ کو لگا یہ، ہاں لیکن آپ تو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی فیملی میں جو ہے وہ ہے یہ چیز، اور آپ اللہ کے حکم سے جب کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو آپریشن تھیٹر میں کسی کو بھی جو ہے وہ یونیفارم کے بغیر اور ماسک وغیرہ لگا کے اور سر پہ کیپ ہوتی ہے ان کے، تو اس کے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں، مطلب وہ اسٹاف کو بھی نہیں جانے دیتے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی پاورز دی کہ ہم نے اندر تک ان کو پہنچوا دیا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور بوسیلہ انسان بنتا ہے. تو یہی چھوٹا سا آج کا ایک قصہ تھا جو کہ انیوژل سا تھا آپ کی ہاں لائف میں. میری لائف میں کا یا ان خاتون کے وہ پھر بعد میں بہت سرپرائز ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو ہاسپٹل بھی بڑا اچھا ہاسپٹل ہے, نام بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا, لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہوئی. یہ میری اور بھی بہت سارے قصے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ لوگ ہماری پوڈ کاسٹ پہ آتے رہیں گے تو اچھے آپ کو اس قسم کے قصے تھوڑے سے ہارر ٹائپ سننے کو مل سکتے ہیں. لیکن یہ سارے قصے جو ہیں وہ ریئل قصے ہیں جو ہماری فیملیز یا ہمارے ریلیٹیو یا ہمارے جاننے والے جو ہیں ان کے تھرو, یہ کوئی بنائے ہوئے کہانیاں نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. ہمارے چینل کو پسند کیا اور ہماری باتوں کو قصوں پہ انٹرسٹ لیا تو ان فیوچر ہم لوگ جو ہے وہ بہت جلد ہی جو ہے وہ لائیو آئیں گے اور لائیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہارر بھی اور ریئل واقعہ جو ہماری لائف کے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آج تو میرے ہسبینڈ تھے تو ہم لوگ مختلف گیسٹ جو ہے وہ بلائیں گے, لیکن ہمارے اپنے ہی پاس اتنے قصے ہیں تو ہم لوگ نیکسٹ آپ سے ضرور مزے مزے کے قصے اور بھی شیئر کریں گے. ایک اور ایڈیشن کرتا ہوں قصہ. آج پہلا دن ہے تو ایک بونس آپ لوگوں کو قصہ سناتا ہوں. تو میں آن لائن کام کرتا تھا کوئی 2022 میں. تو اس وقت میں رات کے کوئی 3 بجے بیٹھ کے کام کر رہا تھا. تو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے ہمارے پاس, سبھی گھروں میں ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ایک گلاس رکھا ہوا تھا, پانی کا گلاس ایمٹی تھا. تو بس تھوڑا سا بریک لیا, میرے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا خماس ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کچھ کرتے ہیں اس طریقے کے اسپریچول ٹائپ کوئی کام کرتے ہیں, کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کچھ ہے بھی یا سب ایسے ہی ہے. تو اس گلاس کو میں نے الٹا کیا اور الٹا کرنے کے بعد میں نے تقریباً 3 دفعہ یہ کہا کہ اگر میرے علاوہ اس روم کے اندر کوئی اور بھی مخلوق ہے تو وہ ظاہر ہو. تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں نے کہا کہ اگر وہی الفاظ دوبارہ اپنے دل کے اندر دہرائے کہ اگر کوئی اور بھی مخلوق اس کمرے میں میرے علاوہ بھی ہے تو ظاہر ہو جائے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا. جب اچھا وہ گھر تھوڑا سا ہمارا تھوڑا مختلف سا تھا. ادھر کچھ عجیب سے قصے وغیرہ ہوتے تھے. بچے کبھی کچن سے نکال رہے ہیں تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرائنگ روم کے والے بچے تو کہہ رہے ہیں ہم تو کچن میں گئے ہی نہیں. وہ اس قسم کے معاملات کچھ وہاں پہ ہوتے تھے. تو میں نے اس وقت تو ایسی کوشش کری کہ پتہ تو کریں کچھ ہے بھی یا یہ بچوں کے اپنا وہم ہے. میرے ساتھ بھی 1-2 دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ امی بلا رہی ہیں, بیٹی آگے میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ بولتی ہے کہ ماما بلا رہی ہیں. جب میں نے ماما سے جا کے ان کی اپنی بیگم سے پوچھا کہ بولو کیا کام ہے, تو کہنے لگی میں نے تو بلایا ہی نہیں. تو میں نے تو کلیئرلی سنا کہ بھائی وہ میری بیٹی آئی اور اس نے مجھے بولا. خیر وہ چیک کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا گلاس. اب جب تیسری دفعہ میں نے کہا, آپ لٹرلی بلیو کریں یہ کوئی بنی ہوئی نہیں, کہ گلاس جو ہے وہ ٹیبل کے سینٹر میں نے رکھا تھا اور وہ چلتا ہوا میرے سیدھے ہاتھ والے ہاتھ کا جو کارنر ہوتا ہے ٹیبل کا, وہ اسکوائر ٹیبل ہے, تو وہ جو سیدھے ہاتھ والا ٹیبل ہے اس کے اوپر ہلکے ہلکے سرکتا بالکل کونے پہ جا کے وہ وہاں پہ رک گیا. تو اس کو ڈر طریقے نہیں سے لگا؟ ظاہر سی بات ہے میں مینٹلی ریڈی تھا کہ اگر کچھ ایسا ہوگا تو میں لائٹیں بند کروں گا, جا کے سو جاؤں گا. تو میں نے یہی کیا. ظاہر سی بات ہے گلاس جب ہلکے ہلکے, بہت اسپیڈ میں نہیں گیا, سلولی تقریباً 1 منٹ کے اندر اس نے اپنا فاصلہ طے کیا اور وہ کونے تک جا کے وہاں پہ رک گیا. تو اس سے مجھ کو اندازہ ہوا کہ ہاں یہاں پہ جو کوئی بھی چیز ہے اس نے اپنی موجودگی کا اظہار مطلب ظاہر کیا ہے. تو بس بہتر یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں اور ان چیزوں میں کم ہی پڑیں. تو باقی مزید قصے آپ کو سنائیں گے, قصے تو بہت ہیں ہمارے پاس.